غم نہ کری رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا، تیرا دشمن بڑا۔ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔ آج کی اس آن لائن دنیا میں، ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کی دنیا میں، شب برات سے پہلے ڈیجیٹل معافی بھی مانگی جاتی ہے۔ کرتے نہیں؟ واٹس ایپ کر دیتے ہیں بھائی 10 گروپ میں ہم پہلے ہی سے جمع ہیں، اب اس میں کیا شب برات آنے والی ہے، جانے انجانے میں میرے سے غلطی ہو چکی ہے تو اللہ کے لیے شب برات سے پہلے مجھے معاف کر دیں۔ یہ کیا ہے بھی؟ یہ ڈیجیٹل معافی۔ ڈیجیٹل معافی پر اللہ تعالیٰ اوریجنل جنت نہیں دیتے، ڈیجیٹل جنت کی فوٹو دیتے۔ کتنے تعجب کی بات ہے، پیدا کرنے والی ماں کا دل دکھایا، جس ماں کے قدموں تلے اللہ نے جنت کو رکھا ہے، اس سے معافی نہیں مانگی، ساری دنیا سے معافی مانگ رہا ہے۔ واٹس ایپ میں ڈال دیا، اسٹیٹس میں ڈال دیا، فیس بک پر ڈال دیا۔ اب ایک گروپ کے اندر تقریباً 250 لوگ ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 250 میں تقریباً 10 لوگ اسے جانتے ہوں گے۔ یہ واٹس ایپ کی بیماری میں کیا، صبح میں آنکھ کھل کر دیکھو 2-3 ایکسٹرا گروپ بن کو رہتی، ہم نہ جمالے کو بھی رہتی، ایڈمن صاحب کو نہیں، اس کا ہم نہ خود پتہ معلوم نہیں رہتا۔ اب وہ ایک گروپ میں 5-6 لوگ ہمارے جان پہچان کے رہتے ہیں، تقریباً 240 لوگ ہم کو جانتے بھی نہیں، ہم بھی ان کو نہیں جانتے۔ معافی ان لوگوں سے جن کی آپ سے زندگی بھر ملاقات ہی نہیں، ان سے معافی مانگ رہے ہیں۔ پیدا کرنے والی ماں کا دل دکھایا، اس سے معافی مانگے؟ باپ جو جنت کا دروازہ ہے، جس کے سر اور داڑھی کے بال آپ کی پرورش کرتے کرتے، آپ کے نخرے برداشت کرتے کرتے سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اس سے معافی مانگا؟ بغل میں سونے والی بیوی سے معافی مانگا؟ اپنے سگے بھائی سے، خونی رشتے، بھائی سے بات چھوٹی ہوئی ہے، بہنوں سے بات چھوٹی ہوئی ہے، پھوپھیوں سے بات چھوٹی ہوئی ہے، خالہ زاد بہنوں سے رشتہ داری میں بات چھوٹی ہوئی ہے، ان رشتہ داری میں اور جن لوگوں کا حق مار رکھا ہے، غلط مقدمہ چل رہا ہے کورٹ کے اندر، کچہریوں کے اندر، ان سے معافی مانگنے کے بجائے ساری دنیا سے معافی مانگ رہا ہے، اپنے گھر والوں سے معافی نہیں۔ بھئی سب سے پہلی چیز معافی مانگ رہا ہے نا، اور اس کا ایک تو ڈیجیٹل معافی کے ساتھ ساتھ بلیک میل معافی۔ کیسے معافی؟ بلیک میل معافی۔ جانے انجانے میں سے میرے سے کچھ غلطی ہو گئی، اگر کسی کے دل کو میں نے ٹھیس پہنچا دی ہے، اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ اگر اللہ کے لیے آپ مجھے معاف نہیں کریں گے، کل قیامت کے دن اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا، تو اس کا مطلب تمہارا بابا بھی مجھے معاف کرنا بول کو اس نا مطلب جن کی پراپرٹیاں کھا لیا، یتیموں کا مار کو کھا لیا، کمزوروں کا مار کو کھا لیا، ڈکاری چینی اسے، اور بلیک میل۔ اور ذرا نے کیا کرتی، یہ قدم آگے اسٹیٹس بھی رکھ ڈلتی۔ کیا رکھتی؟ میرا اسٹیٹس تو دیکھ لیتی، اب انہیں دیکھتے کہ من یہاں بلیک میل کر کو رہتا نا، مجھے معاف نہیں کرے تو اللہ تم نہ بھی معاف نہیں کرتا، تو اس کا اسٹیٹس دیکھ کو انہیں معاف کر ڈالنا سی سے۔ اور اگر خدا نہ کرے اس کے 5-6 دوستوں احباب ملنے جلنے والے جن سے کچھ جھگڑا ہوا تھا یا بات چیت چھوٹ گئی، کدورت پہلے ہی سے چل رہی تھی، اب مثال کے طور پر اس نے اسٹیٹس رکھ دیا، اب اس کے اسٹیٹس کو اس کے ان دوستوں نے نہیں دیکھا، تو اس کا کیا مطلب معلوم؟ ان کی بدقسمتی، وہ انہیں دیکھے نہیں، سو مجھے معاف کرنا رہا تو بھی نصیب میں رہنا اس کی بری قسمت، اس کی بدبختی کہ میرا اسٹیٹس دیکھنا کا اسے موقع نہیں ملا۔ کتنا خوش نصیب ہوتا، کاش میرا اسٹیٹس دیکھ کر مجھے معاف کر دیتا۔ مر سالے، میرا اسٹیٹس نہیں دیکھا، معاف نہیں کیا تو تیری آخرت گئی۔ یہی نا اس کا مطلب؟ بولو کبھی ماں باپ سے ہم معافی مانگتے ہیں کیا؟ اور دوسری چیز، اگر کسی کا حق آپ نے دبایا ہے، پہلے اپنا حق ادا کرو، بعد میں معافی مانگو۔ کسی کے 10,000 روپے مار کو رکھ لی، معاف کر ڈال رہے بھائی، نہیں، اب تک ٹھکائی ہوں نا اس کی معافی، یہ 10,000 دینا ضروری ہے۔ معافی مانگنے کی ضرورت اس لیے میں نے کسی کا دل دکھایا ہے،
کسی کے ساتھ میں نے برا سلوک کیا ہے, کسی کا حق میں نے مارا ہے, کس کس کا مارا ہوں نوٹ کرو پہلے. اور دوسری بات, اگر کسی کا دل آپ نے دکھایا ہے, کسی کا حق آپ نے مارا ہے, تو شب برات سے معافی کا کیا تعلق ہے؟ شب برات سے کیا تعلق؟ یعنی ساری پورا سال آپ ستاتے رہو, لوگوں کے حقوق پامال کرتے رہو, شب برات آئی تب معافی مانگ رہے. بھائی جب غلطی ہو جائے تب معافی مانگو. شریعت کا اصول یہ ہے, کسی کا دل دکھایا ہے, کسی کا حق آپ نے مارا ہے, حق ادا کرو. اب تک جو ستایا ہے اس کی معافی مانگو. اس معافی مانگنے کے لیے شب برات کا انتظار کیوں ہے؟ بھائی بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ تو اس کے واسطے پہلے اپنے ملنے جلنے والوں سے, اپنے گھر والوں کی خبر نہیں, ساری دنیا والوں سے نے کیا کرتا پھر رہا ہے؟ معافی مانگتا پھر رہا ہے. تو اس لیے رسمی, رواجی, ڈیجیٹل یہ معافی سے اپنے آپ کو بچاؤ. حقیقت والی معافی مانگو. جب تک وہ تیار نہ ہو جائے, راضی نہ ہو جائے, اس وقت تک اسے منواؤ. کتنا آسان ہے نہیں معافی مانگنا. اور بات چھوٹی کی چھوٹی ہوئی ہے, اسٹیٹس پہ ڈال دیا, واٹس ایپ پہ ڈال دیا, فیس بک پہ ڈال دیا. ایسا نہیں, ندامت کے ساتھ, شرمندگی کے ساتھ, سچے دل سے معافی مانگنا چاہیے. اور معاف کرنے والے کو بھی چاہیے سچے دل سے معافی, جو اسے معاف کرے. حضرت عثمان کا کیا مقام ہے, کیا مرتبہ ہے. تیسرے نمبر کے خلیفہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد. معافی کیا ہوتی ہے, کس طریقے سے مانگنا چاہیے, کان کھول کر سنو. اپنے یہ غلام کو بلایا, کسی کام کا حکم دیا, وہ تھوڑا عقل کا کچا تھا, بار بار غلطی کیا کرتا تھا. حضرت عثمان بار بار سمجھایا کرتے تھے. ایک مرتبہ پھر سے اس غلام سے غلطی ہو گئی, تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوکر, اس غلام کے کان کو پکڑ کر تھوڑا سختی کے ساتھ مروڑ دیا. بات آئی گئی, ایک دن گزر گیا. بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر ندامت محسوس ہونے لگی, شرمندگی محسوس ہونے لگی کہ میں نے اپنے غلام کے ساتھ کیا کی, زیادتی کی. پھر سے میں سمجھا سکتا تھا, سمجھانے کا اور طریقہ بھی اپنا سکتا تھا, لیکن میں نے اسے غلام سمجھ کر, نوکر سمجھ کر, اسے کمزور سمجھ کر میں نے اس کے کان کو پکڑ کر مروڑ دیا. اللہ کے یہاں کہیں پکڑ تو نہیں ہوئی. تو یہ کہہ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اس غلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھ, کل میں نے تیرا کان پکڑ کر مروڑا تھا. عثمان کو ڈر ہے اس بات کا کہیں اللہ کے یہاں پکڑ نہ ہو جائے. اے غلام, سامنے بلائے. حضرت عثمان نے اپنے آپ کو جھکایا اور فرمایا کہ میرے کان کو بھی پکڑ کر مروڑ دے. عثمان کو اللہ کے پاس جواب دینے کی طاقت نہیں ہے. بعض لوگ معافی مانگنے کے لیے شرمندہ ہو کر آتے بھی نہیں. بھئی یہاں سب نکو, فیصلہ کہاں ہونا, اللہ کے پاس ہو جاندے جاؤ. کون حق کو ہی کون نہ حق کو. اتنی دلیری, اتنی بہادری, اتنی شجاعت, اتنی طاقت ہے کیا؟ ارے جاتے ہوئے سر پر ہیلمٹ نہ ہو, اگر ہیلمٹ پہ ہو, ہمارے کاغذات بھی صحیح ہو, سامنے چیٹنگ ہو رہی ہے, پسینہ چھوٹ جاتا ہے, شوگر بڑھ جاتی ہے, بی پی ڈاؤن ہو جاتی ہے, سب کچھ صحیح ہونے کے باوجود یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے کے سامنے سب کچھ صحیح ہونے کے باوجود ہم ڈرتے ہیں. اللہ کے دربار میں فیصلہ رکھنے کی جرات, اللہ سے اتنی دلیری. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ عثمان کو ڈر ہے کہ اللہ کے پاس پکڑ نہ ہو جائے. تو غلام کو شرمندگی محسوس ہونے لگی. آقا ہیں, مالک ہیں حضرت عثمان, حکم کی تعمیل تو ضروری ہے. تو کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ حضرت عثمان کے غلام نے رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کو مروڑا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں, ایسا مروڑنے سے عثمان کا کام نہیں بنے گا. عثمان نے اتنی آسانی کے ساتھ کام نہیں مروڑا تھا, عثمان نے شدت برتی تھی, زور سے مروڑا تھا. اللہ کے لیے مجھ پر رحم کر, زور سے میرے کان کو مروڑ. عثمان کو طاقت نے اللہ کے پاس جواب دینے کی. فرماتے ہیں اس غلام نے جب تک سختی کے ساتھ کان کو نہیں مروڑا, حضرت عثمان نے ٹھنڈی سانس نہیں لی. اس کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کیا. اسے بولتی معافی, آٹومیٹک بیٹ کو میسجاں ٹھوک دل کو, اور سب معافی ہوگی.
ایسا نہیں. بیوی کا دل دکھایا ہے, بیوی سے معافی مانگو. کیا حضرت جورواں کو معافی مانگے تو انہیں سر پہ چڑھ لیتی ہیں. آج ہمیں بیوی کا دل دکھائے ہیں, گالم گلوچ کیے ہیں, ظلم ڈھائے ہیں, اب معافی مانگتے ہوئے کیا ہو رہے, شرم مارے. جوڑا جہیز نینشٹ کو شرم ہی نہیں کی. ہاں شادی میں جامنا کم پڑ گیا, بول کو کتا لڑے تو لڑیا. ہاں سو رہا سو اس کے بستر میں. ہاں نکاح میں آ کو بیٹھا تھا نا, کوٹ شوٹ بوٹ اندر کی چڈی بھی اس کے بابا کے گھر کی پہلے کو نکاح پڑا لیا سو, وہ لینسٹ پر شرم ہی نہیں کرتے. بیوی سے معافی مانگنے میں کیا آ رہے اسے شرمندگی. جس کسی کا بھی آپ نے دل دکھایا ہو, بھلے سے وہ آپ کے دکانوں میں, مکانوں میں, آپ کی فیکٹری تو نہیں ہے نا, ناگمنگل اتنا بڑا ہے کیا, آپ کے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں آپ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے, کھلے دل کے ساتھ, فراغ دلی کے ساتھ معافی مانگے. لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. ماں باپ سے معافی نہیں مانگتے, بہنوں سے, بھائیوں سے, اور جن کا حق مارا ہے ان سے معافی نہیں مانگتے. ایسی دنیا میں اٹھا کر ہم واٹس ایپ کے میسج کر دیتے ہیں, وہ لوگ ہم کو زندگی بھر ملے ہی نہیں. ان سے غلطی کرنا تو بہت دور کی بات. بہرحال کئی ہوئی باتوں پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں. جزاک اللہ.